الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا دار و مدار قبولیت پر ہے، قابلیت پر نہیں. قابلیت چاہے جتنی ہو، اگر اللہ کے یہاں سے قبولیت نہ ملے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. بسا اوقات زیادہ قابلیت والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور کم صلاحیت اور کم قابلیت والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے قبولیت مل جاتی ہے اور اللہ ان کو بہت آگے بڑھا دیتا ہے. ہم نے علماء کی زبان سے سنا ہے اور بعض حضرات کی کتابوں میں پڑھا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے ان میں بعض حضرات حضرت شیخ الہند سے کہیں زیادہ ذہین اور باصلاحیت تھے، لیکن وہ کہاں گم ہو گئے دنیا ان کو جانتی بھی نہیں. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج ساری دنیا میں، یہ بھی انہی کے فیض کا حصہ ہے. مشرق مغرب شمال جنوب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ان کا کوئی نہ کوئی فیض یافتہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدا نہ بلند کر رہا ہو. جمعیت علماء کی خدمات بھی انہی کا فیض. مدارس کا جو جال بچھا ہوا ہے ساری دنیا میں وہ بھی انہی کا فیض. جماعت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ بھی انہی کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ جسے قبول فرما لیتے ہیں اس کی بات الگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنی چاہیے اور مانگے بغیر، شدید طلب اور خواہش کے بغیر اللہ یہ نعمت دیتے بھی نہیں. بڑوں نے اللہ سے مانگا ہے، بڑے بڑے کام کرنے والوں کو بھی اس کی فکر ہوتی تھی کہ کام چاہے جتنا بڑا ہو اللہ قبول فرما لے تو کام بنے گا، اگر اللہ نے قبول نہیں فرمایا تو سب کام بیکار. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے مدد لے کر جب کعبے کی تعمیر شروع کی، آپ سوچیں کوئی کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے.
اللہ کے حکم سے کام کر رہے تھے، اپنا معاون بھی انہوں نے اللہ کے حکم سے منتخب کیا تھا، نقشہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ بتلائی، پرانی بنیادیں ان کو بتلا دی گئی، اس کے باوجود ان کو اس کی فکر تھی کہ اللہ قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، اللہ کے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور سوچیں پیغمبر کا بھی عمل قبول نہیں ہوگا تو کس کا قبول ہوگا؟ لیکن جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اس کو اپنی حقیقت اتنی معلوم ہوتی ہے۔ اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت قوت نہیں ہے، ضعف ہے۔ انسان کی حقیقت طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے۔ انسان کی حقیقت بڑائی نہیں ہے، عاجزی ہے۔ یہ تو انسان دھوکہ کھاتا ہے جب اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ مٹی سے جو چیز بنائی جائے گی وہ مٹی ہی رہے گی نا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ مٹی سے برتن بنائے جائے اور وہ سونا ہو جائے، وہ تانبا ہو جائے، وہ پیتل ہو جائے، وہ لوہا ہو جائے۔ مٹی سے جو چیز بنے گی وہ مٹی ہی رہے گی۔ جو خود اپنی ذات میں ناقص ہے اس کا بڑا سے بڑا عمل بھی ناقص ہی رہے گا۔ جو اپنی ذات میں کمزور ہے اس کا بڑا سے بڑا عمل بھی کمزور ہی رہے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام سب سے زیادہ اپنی حقیقت سے واقف ہوتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور انہیں سب سے زیادہ اس کی فکر لگی رہتی تھی کہ اللہ نے قبول نہ کیا تو کیا ہوگا۔ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ بس قبول فرما، اپنی پکڑ سے بچا دیجئے، اپنے محاسبے سے بچا دیجئے۔ اب سوچئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں گزرتا تھا، ہر پل اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتا تھا، ہر کام آپ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کی زبان سے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ اس کے باوجود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد میں سجدے کی حالت میں جب اللہ سے دعا کرنا شروع کرتے تھے تو رو رو کر آپ کی ہچکیاں بن جاتی تھیں۔ کیا مانگتے تھے؟ میرے بعد میرے بچوں کو گاڑیاں دیجیے گا، کوٹھیاں دیجیے گا، بنگلے دیجیے گا، حکومت دیجیے گا۔ مانگتے کیا تھے رو رو کر؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ بس آپ راضی ہو جائیے۔ آپ کی ناراضگی سے بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ اپنی ناراضگی سے بچا دے۔ جس کا ہر پل اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کائنات میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے بلند رتبہ عطا فرمایا، لیکن ان کو پتہ تھا
ان کی نظر میں ہر وقت یہ بات رہتی تھی یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ چاہے تو واپس لے لیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ جب چاہے واپس لے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا قرب دے دیا، کسی کو نسبت کا نور دے دیا، تو اس میں کسی کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اللہ جب چاہے واپس لے لیں، جب چاہے چھین لیں، محروم کر دیں۔ اور معرفت یہ ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت کا علم ہو، اللہ کی عظمتوں کا علم ہو، اپنی پستیوں کا علم ہو، اور جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے جتنی خشیت بڑھتی جاتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا ہی اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا، اپنی ناراضگی سے بچا دیجیے، اپنی رضا عطا فرما دیجیے، وبمعافاتک من عقوبتک، اور اللہ آپ کی سزا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بس آپ اپنی رحمت کی گود میں لے لیجئے، اللہ آپ سے بھاگ کے بھی جائیں تو کہاں جائیں، اللہ آپ سے بھاگ کے بھی آپ ہی کے پاس آتے ہیں، تو اپنی سزا سے بچا دیجیے، اپنی رحمت اور محبت کی گود میں لے لیجیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اللہ آپ سے ڈر لگتا ہے تو بھاگ کے آپ ہی کے پاس آتا ہوں، بس بچا دیجئے، اللہ پناہ دے دی، اپنا بنا لیجیے۔ لا احصی ثناء علیک، اللہ آپ کی جتنی تعریف ہونی چاہیے وہ میرے بس میں نہیں ہے، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو بس خود ہی اپنی تعریف کر سکتے ہیں، اللہ آپ ہی اس لائق ہیں کہ اپنے کمالات کو بیان فرمائیں اور اپنی تعریفیں کریں، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آپ کی تعریف کر سکے، چاہے جتنی قابلیت ہو۔ ذرا سا بھی اگر اپنی قابلیت کا احساس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور اگر اللہ نے رد فرما دیا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ہمارے یہاں یو پی کے علاقوں میں ایک صاحب تھے، ایک بڑے بزرگ سے، اللہ والے سے، ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ سے ان کو اجازت بھی حاصل تھی، عالم نہیں تھے، اس زمانے کی جو تعلیم ہوتی تھی مکاتب وغیرہ کی وہ تعلیم تھی، مثنوی کے اشعار ان کو بہت یاد تھے، اور مختلف علاقوں میں ان کے وعظ ہوتے تھے، اس میں وہ مثنوی کے اشعار سناتے تھے، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ مجمع ٹوٹا پڑتا تھا، اور لوگوں کا دل کا حال بدلتا تھا، بڑی غیر معمولی کیفیت ہوتی تھی۔ سب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہوں، سب کو اپنے قرب کے درجات نصیب فرمائیں۔ بڑوں کی باتیں ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بڑوں پر گرفت کریں، ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے، لیکن اپنی فکر کرنے کے لیے یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ بس کچھ ایسے حالات ہوئے تو ان کو لگا کہ اب تو میں اپنے شیخ سے بھی بڑا ہو گیا ہوں،
اور پھر شیخ کی جو ان کی طرف توجہ تھی وہ ہٹ گئی. دیکھنے والوں نے بتلایا. میں نے ان کے واقعات تو کئی لوگوں سے سنے، لیکن ان کو قریب سے دیکھنے والوں میں ہمارے اس شہر کے ایک مشہور بزرگ بھی تھے، قاری انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے اجازت و خلافت بھی حاصل ہوئی تھی آخر میں. بہت سے علماء اور حفاظ کے وہ استاذ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ مولانا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک زمانے میں ان کے بیانات میں مجمع ٹوٹا پڑتا تھا، اور پھر جب شیخ کی توجہ ہٹ گئی تو کوئی ان کی طرف پلٹ کے دیکھتا نہیں. وہی تھے، وہی صلاحیت تھی، وہی مثنوی تھی، وہی اشعار تھے، وہی خوبصورت آواز تھی، وہی لب و لہجہ تھا، وہی سمجھانے کا انداز تھا، لیکن معاملہ سارا قبولیت کا ہوتا ہے. اس لیے جس کو جتنی زیادہ نعمتیں مل جائیں اسے اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے. غریب آدمی کو اپنے جھوپڑے میں آرام سے نیند آ جاتی ہے کہ میرے یہاں ہے کیا، کوئی آئے گا بھی تو کیا لے جائے گا. اور مالدار آدمی جتنی اس کی دولت بڑھتی جاتی ہے اتنا اس کا ڈر بڑھتا جاتا ہے اپنی دولت بچانے کے لیے. بالکل اسی طرح روحانی نعمتوں کا بھی حال یہ ہے کہ جتنی ملتی جائیں اتنا ڈر بڑھنا چاہیے. اور ہم کیا چیز ہیں کہ کوئی ہمیں پہچانے؟ ہماری کیا حقیقت ہے کہ کوئی ہمیں جانے؟ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے اگر کوئی ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچان لے، کوئی ہمارے ذریعے اللہ کو جان لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لے. ہم لوگ تو مزدور لوگ ہیں نا، اسی کی روٹی ملتی ہے، اسی کی اجرت ملتی ہے. شیطان کتنا قابل تھا، ابلیس کتنا قابل تھا. عالم بھی تھا، عامل بھی تھا، عارف بھی تھا. عارف کہتے ہیں اللہ کی مزاج کو جاننے والے کو. وہ اللہ تعالیٰ کے مزاج کو بھی پہچانتا تھا. حضرت عبدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اتنا بڑا عارف تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر اس سے فرمایا کہ اب تو میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا، تو وہ جانتا تھا اس ناراضگی کی حالت میں بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اس موقع پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس نے اس وقت کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے. اور اللہ نے فرمایا جا دے دیا. یہ اس کے عارف ہونے کی دلیل تھی. جو نہیں سوچا اس وقت اللہ اتنے ناراض ہیں تو کیسے دعا کروں، اسے معلوم تھا اس وقت بھی دعائیں قبول. تو خوب یاد رکھیں، اگر ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ہمارے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے. صاحب میری تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، بس آخری سانس تک ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، آخری سانس تک روتے رہنے کی ضرورت ہے. اور اللہ بڑے مہربان ہیں، جو ڈرتا رہتا ہے اللہ اسے کبھی محروم نہیں فرماتا، پھر اللہ اسے مایوس نہیں کرتا. تو شیطان کے اندر کتنی قابلیت تھی، لیکن اسے اپنی قابلیت کا احساس ہو گیا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا، انسان کو مٹی سے بنایا، جنات کو نار سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا. فرشتوں میں یہ احساس کبھی نہیں آیا کہ ہم تو نور سے بنے ہیں اس لیے ہم انسانوں سے افضل ہیں. وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے کے قریب ہوئی
اور وہ وقت قریب آیا کہ اب حضرت آدم کے جسم میں جو مٹی سے بنا تھا اللہ تعالیٰ اپنی روح ڈالیں، تو اللہ نے فرشتوں کو پہلے سے حکم دے دیا، اور چونکہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا بلکہ فرشتوں کو استاد بنا ہوا تھا، چپے چپے پر اس نے سجدے کیے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کیا تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کی تھی، فرشتوں کے لیے میں قابل رشک بنا ہوا تھا، کتنی عبادت کرتا ہے، جبکہ وہ جنات تھا، بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، نیند بھی آتی تھی، جیسے انسانوں کے ساتھ تقاضے ہیں جناتوں کے ساتھ بھی تقاضے ہیں، فرشتوں کے ساتھ ایسے کوئی تقاضے نہیں، پھر بھی فرشتوں کو رشک ہوتا تھا، اتنے سارے تقاضوں کے باوجود کتنی اللہ کی عبادت کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، کہ جب میں آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور آدم کے جسم میں اپنی روح ڈال دوں تو تم فوراً سجدے میں گر جانا۔ ابلیس کو یہ احساس ہوا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ کی صفت بلندی ہے، مٹی کی صفت پستی ہے، تو مٹی کو آگ کے آگے جھکنا چاہیے، یہ الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے، آگ کو مٹی کے آگے جھکایا جا رہا ہے، اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے دلیل دی، اپنی قابلیت دکھائی، اللہ کے مقابلے میں قابلیت، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور یہ بات بھول گیا کہ مجھے آگ سے اللہ نے پیدا کیا، میں خود سے تھوڑی پیدا ہوا، اور خود آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ سب سے بڑے، اور اللہ کا حکم ہے نہیں مانا۔ پھر کیا ہوا؟ مردود ہو گیا ہمیشہ کے، ایسا مردود ہوا، ایسا مردود ہوا کہ جو شخص شیطان کی مذمت نہ کرے، جو اسے برا نہ کہے اور دل سے برا نہ سمجھے، اس کا ایمان قبول نہیں ہو سکتا۔ ساری قابلیت دھری رہ گئی، قبولیت نہیں ملی تو کام نہیں بنا۔ فرعون کتنا بڑا حاکم تھا، اور کتنا ناز تھا اس کو اپنی حکومت پر، کہتا تھا الیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا مصر میں میری حکومت نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں جو میرے پیروں کے نیچے بہتی ہیں، کیا یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے؟ اس کے زمانے میں آبپاشی کا بہت زبردست نظام تھا، اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی بہت اچھی ہوتی تھی مصر میں، اور اس زمانے میں معیشت کا دار و مدار زیادہ تر کھیتی باڑی پر ہوتا تھا، اتنا زبردست حاکم تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو ایسا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، وہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ اس کی یہ قابلیت، اس کی یہ صلاحیت، لمبی عمر تھی اس کی، اور علماء نے لکھا ہے کہ زندگی بھر کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا، کبھی بخار بھی نہیں آیا تھا، کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا، ایسی قابل رشک صحت تھی، لیکن کوئی چیز کام نہیں آئی۔
نہ اس کا اقتدار کام آیا، نہ اس کی حکومت کام آئی، نہ اس کی صحت کام آئی، نہ اس کی طاقت و قوت کام آئی، نہ اس کی فوج کام آئی۔ اللہ تعالیٰ کی قبولیت نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں کام آئے۔ پانی میں ڈبو کر ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کی ساری فوج کو تو مچھلیوں کا لقمہ بنا دیا، اس کے جسم کو بچا کر سمندر سے نکال کر قیامت تک کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، آج بھی رکھا ہوا ہے۔ لوگ دیکھیں، یہ ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ ایک طرف فرعون کی ایسی حکومت تھی، اور پھر اس کا یہ انجام ہوا۔ نمرود کی کیسی حکومت تھی، آج کسی کو پتہ ہے نمرود کی اولاد کہاں ہے دنیا میں؟ پتہ نہیں۔ ابو لہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ کوئی اگر ابو لہب کی اولاد بھی ہو تو اپنی نسبت بتاتے ہوئے اسے شرم آئی۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ ایک عرب جماعت آئی تھی، اس میں ایک صاحب کسی عربی ملک سے تشریف لائے تھے، ان کا سلسلہ نسب ابو لہب سے ملتا تھا۔ بات نکلی تو انہوں نے شرماتے ہوئے بتلایا کہ ہاں میرا سلسلہ اس سے ملتا ہے۔ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، کوئی قابلیت کام نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا اعتبار ہے، قابلیت کا اعتبار نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں ابو جہل بھی رہتا تھا، عمرو ابن ہشام اس کا نام تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت مالدار تھا، بہت ذہین اور سمجھدار تھا، بڑے بڑے مسائل نمٹاتا تھا، بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کرتا تھا، حتیٰ کہ مکے والوں نے اس کو لقب دے دیا تھا ابو الحکم کا۔ بڑا فیصلہ کرنے والا، بڑا دانا اور سمجھدار، ابو الحکم کی یہی معنی ہے۔ وہ تو اس نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور دشمنی کی حد کر دی تو اس کو ابو جہل حضور نے کہا۔ آج ساری دنیا اس کو ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، ابو الحکم کے نام سے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اس کا حسن و جمال، اس کی خاندانی عظمت و رفعت، اس کی حکمت اور دانائی، اس کی عقل مندی اور سمجھداری کچھ کام نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں بن سکا۔ جہاں وہ دفن ہے، بعض تحریروں سے معلوم ہوا، مزید تحقیق کریں گے انشاءاللہ، کہ وہاں سے آج تک بدبو آتی ہے ابو جہل جہاں دفن۔ بلکہ بعض مغربی محققین کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ بڑے محقق اور بڑے سائنسداں تھے، جب ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابو جہل کی قبر سے بدبو آتی ہے، بڑی خطرناک بدبو آتی ہے، تو ان کو یقین نہیں ہوا۔ اتنا طویل عرصہ گزر گیا، 1400 سال گزر گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بدبو آئے؟ مسلسل تو آ نہیں سکتی، چل کے پتہ لگانا چاہیے۔ تو وہ پوری ٹیم آئی، اور جب بدر کے مقام پر گئے اور وہاں قریب پہنچے
تو ایسی زبردست بدبو آ رہی تھی. جب اس کی قبر کے قریب پہنچے تو ان میں سے بعض کی تو حالت بگڑنے لگی اور یہ خطرہ ہوا کہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں، کوئی تکلیف نہ ہو جائے. وہاں سے فوراً ہٹنا پڑا، بھاگنا پڑا. انہوں نے بڑی تحقیق کی اور کوئی وجہ تو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی بدبو کی، اور یہ تو بالکل بس ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ تھا کہ اتنے زمانے تک بدبو آتی رہے. اور یہی واقعہ ان آنے والوں کی ہدایت کا سبب بن گیا. تو کتنا قابل تھا، کتنا سمجھدار اور عقل مند تھا، لیکن بس اپنے کو بہت بڑا سمجھنے لگا. اور اسے ڈر لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لوں گا تو میری بڑائی ختم ہو جائے گی. یہ میری بڑائی، میرا مقام، میرا مرتبہ، یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. انسان کا کمال تو عاجزی میں ہے، اپنے قصوروں کو تلاش کرنے میں ہے، اپنی کمیوں پر نظر رکھنے میں انسان کا کمال. مکہ مکرمہ کا ایک اور بڑا سردار تھا ولید ابن مغیرہ، بہت سمجھدار تھا، بہت، اور بہت عقل مند، با اثر، بڑا شاعر، بہت بڑا مالدار. بچے بھی بہت سارے تھے، اور اس زمانے میں جس کے بیٹے زیادہ ہوں وہ زیادہ بڑا سمجھا جاتا تھا. اس نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھانے بجھانے کی کوشش کی اس نے. وہ یہ سمجھ کر آیا تھا کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیاوی مقصد ہوگا، یہ بڑا بننے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن سنایا تو وہ تو بالکل مبہوت ہو گیا. ابو جہل وغیرہ کو ڈر لگا کہ اگر یہ مسلمان ہو گیا تو ہماری بڑی طاقت ختم ہو جائے گی. ان لوگوں نے ملاقات کی، پوچھا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں شاعر ہوں، شاعری کو اچھی طرح جانتا ہوں، سمجھتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنایا یہ شاعری نہیں ہے، اور اس کے اندر تو بڑی زبردست طاقت و قوت ہے، بہت بڑی، بہت شوکت ہے، عظمت ہے اس کلام میں. ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ لیکن آپ کی قوم آپ کی زبان سے یہ نہیں سننا چاہتی، آپ کی قوم آپ کی زبان سے کچھ اور سننا چاہتی. تو اسے ڈر لگا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو میری قوم مجھے چھوڑ دے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سب دشمن ہو رہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اقتدار نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، ان کے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے، میرے بھی سب دشمن ہو جائیں گے. اس ڈر سے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے سوچنے کا موقع دو. ابو جہل نے کہا کہ آپ بتلائیے کہ قوم کو کیا پیغام دیں کہ آپ نے کیا کہا ہے. تو اس نے بہت سوچا اور آگے پیچھے ہوا اور سوچ کر کے پھر یوں کہا کہ بس یہ جادو ہے جو چلا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا. میں نے جس کو اکیلے پیدا کیا تھا مجھے اور اس کو چھوڑ دو، میں اس سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں. میں نے جس کو بہت سارا مال دیا، وبنین شہودا، اور ہر وقت حاضر رہنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے بیٹے دیے. ومہدت له تمہیدا، اس کو دنیا کا بہت سارا ساز و سامان دیا. ثم یطمع ان ازید، پھر وہ چاہتا ہے کہ اسے اور ملے، وہ میری خاطر کچھ چھوڑنا نہیں چاہتا. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری نشانیوں کا دشمن بنا ہوا ہے. سأرہقہ صعودا، میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یوثر. اس نے سوچا، غور کیا،
آگے پیچھے ہوا، اندازے لگائے، برباد ہو کیسے اندازے لگائے، کچھ منہ بنایا، کچھ ناک چڑھائی، گویا بہت غور و فکر کے بعد بہت ناگواری کے ساتھ کہہ رہا ہے، اسے بالکل اچھا نہیں لگا، نعوذ باللہ قرآن. فقال ان هذا الا سحر یوسر، اور اس نے کہا یہ تو جادو ہے جو منتقل کیا جا رہا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے، جس کی روایت کی جا رہی ہے. آج کون جانتا ہے ولید کو؟ آج کون جانتا ہے ابو جہل؟ اور اسی ابو جہل کے مقابلے میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی نہ جانتا اگر اللہ کے یہاں سے قبولیت نہ ملی ہوتی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا درجہ عطا فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں جتنے اہل باطل ہیں، اپنے کو مسلمان کہنے والے جتنے اہل باطل ہیں، سب کا نشانہ حضرت عمر ہوتا ہے. شیطان کو خاص دشمنی ہے حضرت عمر سے، وہ بہت ڈرتا ہے حضرت عمر سے، اس لیے سارے اہل باطل حضرت عمر کو نشانہ بنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ حضور آپ کی نظر میں حضرت عمر کا کیا مقام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ایسی قبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا. تلوار لے کر نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے، اور اللہ کے دربار میں قبول ہوئے تو ایسی قبولیت ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ایک طالب علمانہ سا سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر سے اوپر حضرت ابوبکر کا مقام ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو ابوبکر ہوتے، حضرت عمر کے بارے میں فرمایا. وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت تامہ حاصل ہے. ایسی معیت ہے کہ حضرت ابوبکر کو حضور سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. ایمان لانے میں بھی معیت کاملہ ہے. حضور تشریف لائے، سب سے پہلے اپنے گھر آئے تو حضرت خدیجہ تو بہت پہلے سے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. بعض موقعوں پر اس عاجز نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی ہے، اور غالباً آپ کے شہر میں ہی کی ہے. وہ بیانات بھی انشاءاللہ محفوظ ہوں گے. حضرت خدیجہ تو بہت پہلے سے انتظار میں تھیں، انہیں معلوم تھا کہ نبی ہوں گے تو یہی ہوں گے. حضرت ورقہ ابن نوفل کی مجلس میں وہ جایا کرتی تھیں، ان کو اندازے تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام اسی امید پہ دیا تھا کہ میں وقت کے نبی کی ماں تو نہیں بن سکتی، بیوی بن سکتی ہوں، بیوی بن جاؤں. لیکن حضرت ابوبکر کو تو پہلے سے کوئی اندازہ نہیں تھا نا. جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا انہوں نے فوراً قبول فرما لیا. ہاں ایک واقعہ ہے ذہن میں آیا، بعض سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی جوانی کے زمانے میں، ابتدائی جوانی کے زمانے میں ملک شام گئے ہوئے تھے تجارت کے سلسلے میں. عرب کے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے تھے تو بس وہ تجارت میں لگ جاتے تھے، وہ تو گھر کا کام تھا ان کا. تو وہاں ایک عیسائی بڑے عالم اور راہب سے، بڑے عبادت گزار سے ملاقات ہوئی تھی. اس نے حضرت ابوبکر کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا تھا کہ عربوں میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور تم ان کے وزیر بنو گے، تمہیں ان کے ساتھ خاص تعلق ہوگا.
حضرت ابو بکر نے اس واقعے کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا تھا، کسی سے، بالکل سنی انسنی کر دیا تھا۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 20 سال بھی نہیں ہوئی تھی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 38 سال تھی۔ جیسی ملاقات ہوئی، دوستی تو پکی تھی، حضور نے اپنی دعوت پیش کی تو حضرت ابوبکر نے کہا، بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا، حضرت ابوبکر نے کہا حضور آپ کی نبوت کی دلیل، فرمایا وہ جو تم نے غالباً خواب دیکھا تھا یا کسی نے بتلایا تھا، تم کو بتلایا۔ تو ابوبکر نے سوچا وہ تو میں نے کبھی کسی کو بتلایا نہیں تھا، کسی سے تذکرہ ہی نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو ایمان میں بھی معیت، اور پھر ہجرت میں بھی معیت، ایسی معیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، جب انہوں نے اپنے دوست سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، کس نے کہا، کس سے کہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے ساتھی حضرت ابوبکر سے کہا پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معیت کبریٰ ہے، معیت تامہ۔ پھر قبر میں بھی معیت، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی معیت حاصل ہو، ایک ہی جنت میں دونوں حضرات کا قیام ہوگا۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اوپر کے حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوگا، نیچے کے حصے میں حضرت ابو بکر کا قیام ہوگا۔ وہ کیسی ہوگی، کتنی شاندار ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، وہ تو اللہ کو معلوم۔ تو جب حضور فرما رہے ہیں لو کان بعدی، اگر میرے بعد کوئی ہوتا، اور حضرت ابوبکر کو معیت تامہ حاصل ہے، تو حضرت ابوبکر تو حضور کے ساتھ چلے گئے، اب بعد میں کون بچا؟ عمر بچے۔ پھر بعد میں تو سب سے بڑا مقام عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ یہ مقام و مرتبہ کب کیسے ملا؟ اللہ کے یہاں قبولیت ملی تو ملا۔ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، بیان فرمایا اپنے ایک بیان میں، اور لکھنے والوں نے اس کو لکھا کہ حضرت کے ایک مرید تھے، انہوں نے بتلایا کہ حضرت میری 5 بہنیں تھیں، ہیں 4 تو ایسی ہیں کہ ٹھیک ہے، شکل صورت مناسب ہے، قبول صورت ہیں، سمجھدار ہیں، ایک بہن ہماری غضب کی ذہین، اور اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی رشتہ لے کر آتا کسی بہن کے لیے تو ہماری والدہ اس کو الماری کے پیچھے چھپا دیتی کہ اگر اس کو کوئی دیکھ لے گا تو بس اسی کا رشتہ بھاگے گا، دوسری لڑکیوں کا رشتہ ہوگا۔ 5 کی شادیاں ہوئیں، 4 اپنے گھروں میں آرام سے تھیں، اس 5ویں کا طلاق ہو گیا، وہ جو بہت خوبصورت تھی، وہ جو بہت ذہین تھی، اس کی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں نبھ سکی۔ تو دیکھیں جن کے اندر ظاہری قابلیتیں کم تھیں ان کے گھر تو بسے رہے، اور جس کے اندر قابلیت بہت تھی اسے اپنے شوہر کی نظر میں قبولیت نہیں مل سکی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، کہتے ہیں ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، اس کی بہنیں، اس کے رشتے کی دوسری رشتہ دار لڑکیاں، اس کی سہیلیاں اسے سجا رہی تھیں، کپڑے پہنا رہی تھیں، زیور پہنا رہی تھیں، اور جو طریقہ ہوتا ہے دلہنوں کو سجانے کا، بنانے کا، سنوارنے کا۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اس نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو، میں نے تو تمہاری تعریف کی تھی۔ اس نے کہا نہیں، تم لوگ تو مجھے خوبصورت کہہ رہی ہو، لیکن تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے،
جن کے لیے مجھے سجایا جا رہا ہے وہ بھی پسند کر لیں تو کوئی بات ہے۔ تو بھائی کوئی ہماری چاہے جتنی تعریف کرے، بہت اچھے مقرر ہیں، بہت اچھے مصنف ہیں، بہت اچھے واعظ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جن کے لیے سب کچھ ہے وہ قبول کر لیں تو کوئی بات ہے۔ اور ان کے ہاں بڑائی کے ذریعے قبولیت نہیں ملتی، عاجزی کے ذریعے قبولیت ملتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ ملک تھا نہ مال تھا، زندگی پوری وطن سے دوری میں گزر گئی، گھر سے باپ نے نکال دیا تھا کہ بس چلے جاؤ میرے گھر سے، ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ مصر پہنچے تو وہاں بھی قیام نہیں کر سکے، وہاں کے بادشاہ کی حرکتوں کی وجہ سے۔ پھر ملک شام میں آ گئے۔ آج جس کو ملک شام کہا جاتا ہے، سیریا جس کو کہتے ہیں، وہ تو بہت چھوٹا سا خطہ ہے، لیکن اسلامی جغرافیہ میں ملک شام میں اردن، فلسطین، اسرائیل، آج کا سیریا، لبنان، یہ سب شامل تھا۔ تو ملک شام میں جا کر آباد ہوئے، پھر اپنی ایک بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل کو لے جا کر حجاز میں، مکہ مکرمہ میں بسا دیا۔ کہیں کی حکومت نہیں، کہیں کا اقتدار نہیں، اور آج ساری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتی ہے فخر کے ساتھ۔ مسلمان تو حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث ہے ہی۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ عیسائی بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں، یہودی بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کی نسبتیں درست نہیں ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سیدھے اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کے راستے پر چلنے والے اور اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دینے والے شخص تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث تو وہ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قبول ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے وحی کے ذریعے کہ آپ حضرت ابراہیم کے راستے پر چلیں، حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلیں۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اور اپنے عمل کی قبولیت کی کیسی فکر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، آپ بہت سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر، حضرت اسماعیل جیسے پیغمبر، اور کام بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، جس سے اچھا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر کہیں مسجد بناتے ہیں تو ہم طے کرتے ہیں یہاں بنانا ہے، ہم طے کرتے ہیں کتنی بڑی بنانا ہے، کتنی اونچی بنانا ہے، وہ ہمارا منصوبہ ہوتا ہے، ہم اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو گھر بنا رہے تھے وہ پورا اللہ کا منصوبہ تھا، اللہ نے طے کیا تھا کہاں بنانا ہے، اللہ نے طے کیا تھا کتنا بڑا بنانا ہے، کتنا اونچا بنانا ہے، سارا کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا تھا، اور پھر بھی فکر لگی ہوئی ہے اللہ قبول کر لیں تو کام بنے گا ورنہ کام نہیں بنے گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں، قبول نہیں فرماتے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو حضرات مالٹا کی جیل میں تھے، ان حضرات نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ انگریزوں نے طے کیا کہ ان کو ختم کر دیتے، قتل کر دیتے، پھانسی کی سزا دے دیتے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا تو آپ بہت غمگین رہنے لگے، بہت غمگین رہے۔ تو جو حضرات ساتھ میں تھے ان میں سر فہرست شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دوسرے بعض حضرات تھے۔ ان لوگوں کو یہ فکر ہوئی کیا حضرت موت سے ڈر رہے ہیں، اتنے فکر مند کیوں ہیں، کیا موت سے ڈر رہے ہیں حضرت؟ اللہ کے راستے کی موت تو مومن کے لیے عین سعادت ہے، ایمان والوں کی زندگیاں گزرتی ہیں اس کی تمنا میں، یہ تو اتنی بڑی سعادت ملنے والی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ حضرت کو تسلی دینی چاہیے، تو ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ حضرت آپ موت سے ڈر رہے ہیں کیا، آگے بیٹھے اور یہ باتیں کرنے لگے حضرت موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، وہ تو آ کر کے رہے گی، اور اللہ کے راستے کی موت آئے، دشمنوں کے ہاتھوں موت آئے، اس سے بڑی تو کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے غصے کے ساتھ گھور کر کے دیکھا اور فرمایا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں؟ خاموش ہو گئے وہ لوگ۔ فرمایا مجھے یہ ڈر کھائے لے رہا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جان لے لیتے ہیں قبول نہیں فرماتے، مجھے یہ ڈر ستا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان بھی چلی جائے اور اللہ قبول بھی نہ فرمائے۔ تو ہم لوگوں کے لیے کیا گنجائش رہے گی، ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا، ہم نے اتنی بڑی خانقاہ بنا لی، ہم نے اتنی بڑی مسجد بنا لی، ہمارے اتنے مریدین ہو گئے، ہمارے اتنے متعلقین ہو گئے، ہماری مجلس لگنے لگی، ہم سے لوگ بیعت ہونے لگے، تو ہم بڑے ہو گئے۔ دھوکہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت۔ یہ تو ڈر بڑھانے کی باتیں ہیں، ہمارا ڈر اور بڑھے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی کام لے لیتے ہیں جن کو قبول نہیں فرماتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ نافرمانوں سے بھی کبھی دین کا کام لے لیتے ہیں، نافرمانوں سے دین کا کام لے لیتے ہیں، کام کرا لیتے ہیں اور قبول نہیں فرماتے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں سے خالی کرے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، رد ہونے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں غور کرنے سے یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جتنی نیکیاں کرے اتنا زیادہ اللہ سے معافی مانگے، اتنا زیادہ استغفار کرے، اللہ معاف کر دے، تاکہ اس کے اندر خود کچھ ہونے کا احساس نہ پیدا ہو، بڑا ہی نہ آنے پائے۔ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، سب سے اہم عبادت ہے نماز۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، آپ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی عظمت،
اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان فرماتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے کہ اللہ میری نماز اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے دربار میں پیش کر سکوں، بس اللہ آپ قبول فرما لیجیے، آپ معاف فرما دیجیے، میری غلطی معاف فرما دیجیے، میری کوتاہی معاف فرما دیجیے۔ آپ فرماتے اللہ اکبر اور پھر 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ میں آپ سے معافی مانگ۔ بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر واقعی ہم ایسی نماز پڑھ لیں، اور حضور سے اچھی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ واقعی اگر کوئی ایسی نماز پڑھ لیں جس میں کوئی کمی نہ ہو، کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، ہم کوئی ایسا عمل کر لیں جس میں اخلاص میں کوئی کمی نہ ہو، 100% اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کر لیں، 100% عاجزی اور تواضع اور انکساری کے ساتھ کوئی کام کر لیں، اس کے بعد بھی کیا اللہ تعالیٰ مجبور ہے اس کو قبول کرنے پر؟ ہم چاہے جتنا اچھا سے اچھا عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری تو نہیں ہے کہ قبول کریں۔ جیسے پھلوں کی دکان پر آپ گئے پھل خریدنے کے لیے، آپ نے آم خریدے، آج کل تو آم کا سیزن ہے نا، آپ نے آم خریدے، اس کے بعد دکاندار نے کہا کہ صاحب کیلا بھی بہت عمدہ ہے، سیب بھی بہت اچھا ہے، انار بھی بہت اچھا ہے، اور واقعی بہت عمدہ قندھاری انار ہے، اور بہت عمدہ قسم کا بھساول کا کیلا ہے، اور بہت عمدہ کشمیری سیب ہے، کوئی کمی نہیں اس میں، لیکن آپ مجبور تو نہیں ہیں خریدنے پر، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں، ختم۔ تو اس کے بہت عمدہ ہونے کے لیے ضروری تو نہیں کہ آپ خریدیں۔ اگر واقعی ہم کامل اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کر لیں، اول تو ہم کیا اور ہمارا اخلاص کیا، یہ احساس تھا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ عاجز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس کی ترجمانی کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی کس کی نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ فرماتے تھے نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو گویا آپ کا یہ احساس ہوتا تھا میں چاہے جتنی اچھی نماز پڑھ لوں اللہ مجبور تو نہیں ہے قبول کرنے پر۔ اگر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اللہ کی مہربانی ہے، جیسے اگر کوئی دوسرے پھل بھی خرید لے تو دکاندار سمجھتا ہے کہ صاحب ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے خرید لیا، مجھے 2 پیسے کا نفع ہو گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ بالکل مجبور نہیں ہے کہ ہمارے کسی عمل کو قبول کرے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جان بھی لے لیتے ہیں، قبول بھی نہیں فرماتے، مجھے تو اس کا ڈر لگا ہوا ہے کہ اللہ میری جان قبول کریں گے یا نہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا، وہ اس ڈر میں گھلے جاتے تھے، لیکن الحمدللہ پھر کیسی قبولیت ملی، کیسی شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے کاموں کو قبول فرما لیں۔ ہمارے کسی عمل کو اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں، اللہ کی مہربانی۔ جیسے کوئی بچہ پہلے دن اسکول جائے اور استاد نے اس کو لکھنا سکھایا الف با تا، تو وہ کیسے لکھتا ہے؟ کہیں اگر کوئی اپنی پرانی کاپی مل جائے بچپن کی تو اسے اٹھا کے دیکھ لیجیے، الف بھی سیدھا نہیں ہوتا اور با بھی نہ معلوم کیا ہوتا ہے۔ یاد تو ہوگا نا شروع میں کیسے لکھا تھا۔ اب بچہ اسکول سے آتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا اسکول گئے تھے کیا پڑھا؟ ابو مجھے ٹیچر نے لکھنا سکھایا۔ اچھا دکھاؤ اپنی کاپی، لگ او میرے بیٹے نے اتنا اچھا لکھا ہے، او ماشاء اللہ، اٹھا کر گلے سے لگا لیتا ہے اور پیار کرتا ہے اور انعام دیتا ہے۔
کیا واقعی بہت اچھا لکھا ہے، باپ کی محبت ہے۔ اس بیٹے نے جیسا لکھا ہوتا ہے نا ٹیڑھا میڑھا، ہماری عبادتیں ویسی بھی نہیں ہوتی، ہمارے کام ویسے بھی نہیں ہوتے۔ اگر اللہ قبول فرما لے اور اگر اللہ کچھ انعام دے دے تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنی محبت سے کبھی محروم نہ فرمائے۔ بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت عمران علیہ السلام۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم زلف تھے۔ حضرت عمران کی اہلیہ اور حضرت زکریا کی اہلیہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت زکریا کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت عمران کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب ان حضرات کو فکر یہ تھی کہ ہمارے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کام لیا ہے وہ کام کون کرے گا؟ ہر شخص چاہتا ہے اپنے بیٹے ہوں کام کو سنبھالنے والے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کام کے بن جائیں اور کام کو سنبھال لیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جیسا وہ اپنے بچوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انبیاء کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے بچے کام کے ہو جائیں اور کام سنبھالیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی دعا کیا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجئے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرے علوم کا اور آل یعقوب کے علوم کا وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اللہ اس کو پسند فرما دی۔ تو حضرت زکریا کا بھی کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت عمران کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت عمران کو پتہ چلا کہ کچھ اچھی خبر ہے، اولاد کی خوشخبری ہے۔ اب اس زمانے میں آج کے جیسے کیمرے تو نہیں بنے تھے کہ سونوگرافی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ اندر کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ وہ تو اللہ سے بیٹا مانگتے تھے تاکہ دینی کاموں کو سنبھال سکے، کام کر سکے۔ بیٹی ہوگی تو گھر کے اندر رہے گی، وہ تھوڑی باہر جا کر کام کرے گی، وہ وزیر اعظم تھوڑی بنے گی ملک کی اس زمانے کی۔ اب تو بیٹیاں بیٹوں سے آگے بڑھ رہی ہیں، وہ جتنا آگے بڑھ رہی ہیں فتنے اتنے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ ان کی حضرت عمران کو اپنی زندگی میں نہیں محسوس ہوا، حضرت عمران کا وصال ہو گیا، اس کے بعد ان کی اہلیہ کو محسوس ہوا کہ میرے شوہر میرے جسم کے اندر اپنی کوئی نشانی چھوڑ کر گئے۔ تو انہیں معلوم تھا کہ میرے شوہر کی کیا تمنا تھی، تو ان کی اہلیہ محترمہ نے دعا کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میرے بطن میں، میرے پیٹ میں جو بیٹا پل رہا ہے، میں نے نیت کر لی ہے میں اس کو آپ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ صرف میری نیت سے تو کچھ نہیں ہوتا، فتقبل منی، اللہ میری اس نیت کو قبول فرما لیجئے، میرے اس بچے کو قبول فرما لیجئے۔ ایسی فکر ہوتی تھی قبولیت کی، ابتدا سے، شروع سے قبولیت کی فکر۔ ہمارے بڑوں کے یہاں، بزرگوں کے یہاں بھی ہمیشہ اس کا اہتمام رہا، کام شروع کرنے سے پہلے بھی قبولیت کی دعا، کام کے درمیان بھی قبولیت کی دعا، کام پورا ہو جانے کے بعد بھی قبولیت کی دعا اور قبولیت کی آرزو اور تمنا۔ جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، یہ تو بیٹی ہے، اس سے کیا کام ہوگا، یہ تو گھر میں رہے گی، کسی کی بیوی بنے گی، کسی کی ماں بنے گی۔ لیکن میرے شوہر کی جو تمنا تھی کہ دین کی خدمت ہو، وہ تو اس سے نہیں ہو سکے گی۔ تو انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا، ربی انی وضعتها انثی،
اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا کس کو جنم دیا ہے، اللہ ہی نے تو بنایا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں ہمیں اس بیٹی سے جو کام لینا ہے وہ کوئی بیٹا کر ہی نہیں سکتا، ہم نے کام کے لیے اس بیٹی کو منتخب کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا رہے ہیں اپنی قبولیت کی حضرت مریم کے سلسلے میں، اور فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، حضرت مریم کو ان کے رب نے قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، حسن قبولیت بھی عطا فرما دی، حسن نشو و نما بھی عطا فرما دیا، اپنی نگرانی میں ان کو بڑا کیا۔ پھر ان سے کیسا کام لیا کہ کنواری مریم کو ماں بنایا، اپنی خاص نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ کی ماں بنی حضرت مریم علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیں کتنی فکر تھی حضرت مریم کی والدہ محترمہ کو، قبولیت کی کتنی فکر تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبولیت کی مہر لگائی، منتخب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاکی، مریم تمہیں اللہ نے چنا ہے، وطہرکی، تم کو پاک و صاف کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور دنیا کی عورتوں کے اوپر تم کو ایک خاص مقام عطا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قبول فرما لیتے ہیں تو پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کتنے محدثین گزرے ہیں، کتنے علماء گزرے ہیں، انہوں نے کتنی خدمات انجام دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو محدثین کے درمیان جو قبولیت عطا فرمائی ہے، ان کی تصنیف صحیح بخاری کو جو قبولیت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ حسن ترتیب کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، علماء کی باتیں نقل کر دیتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ صحیح مسلم صحیح بخاری پر فائق ہے، لیکن جو قبولیت بخاری کو ملی ہے وہ مسلم کو بھی نہیں ملی۔ ائمہ مجتہدین میں جو قبولیت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی۔ دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرتی۔ ہندوستان میں مغلوں کے دور حکومت میں فقہ حنفی قانون تھا، سلطنت عثمانیہ میں فقہ حنفی قانون تھا، سلطنت عباسیہ میں فقہ حنفی قانون تھا، اور جو فقہ حنفی کی اتنی مخالفت کی گئی گزشتہ زمانوں میں، سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد، وہ اصل میں فقہ حنفی کی مخالفت نہیں تھی، وہ فقہ حنفی کی آڑ میں اسلام کی مخالفت تھی، اسلام کو مٹانے کی کوششیں تھی، اور انشاءاللہ ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ تو یہ قبولیت اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے محدثین دوسرے علماء اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں، سب مقبول ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری فقہیں مقبول نہیں ہیں، وہ سب مقبول ہیں، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے فقہ حنفی کو عطا فرمایا ہے، جو مقام اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، جو مقام اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، وہ بس انہی کا حصہ ہے۔ پوری دنیا میں مدارس کتنے ہیں؟ پہلے بھی تھے، بعد میں بھی ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے بھی مدارس تھے۔ جامعہ ازہر کتنا بڑا ادارہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت دارالعلوم دیوبند کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔
اس زمانے میں ہمارے کئی بزرگ ایسے ہیں، ہمارے حضرت پیر صاحب بھی ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں، کئی بزرگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً ساری دنیا میں جانے کا موقع دیا۔ حضرت پیر صاحب نے تو صاف فرمایا کہ میں نے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا، آسٹریلیا بھی دیکھا، افریقہ بھی دیکھا، ایشیا بھی دیکھا، یورپ بھی دیکھا، امریکہ بھی دیکھا۔ وہاں بھی گئے جہاں صرف برف ہی برف ہوتی ہے، جہاں برف کھود کر اندر پانی نکال کر وضو کرنا پڑتا ہے، بدن جم جاتا ہے اس پانی سے، جہاں ہوٹلوں میں برف سے بنی ہوئی ٹرے میں کھانا آتا ہے، برف سے بنی ہوئی، جہاں مکانات بھی برف کے ہوتے ہیں، فرش بھی برف کا، دیواریں بھی برف کی، چھتیں بھی برف کی، دروازے بھی برف، اور وہ برف گلتی نہیں، جیسے لکڑی کو کاٹ لیتے ہیں نا، ایسے وہ اتنی سخت ہوتی ہے، وہاں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ برف ایسا خطرہ نہیں کہ وہ دروازہ لگائیں گے اور وہ بہہ جائے گا، بہتی ہی نہیں۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا ایک جگہ ہم لوگوں نے چادر بچھا کر برف کے اوپر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے چادر اٹھائی تو چادر بھیگی نہیں تھی، وہ برف اتنی سخت تھی وہ ذرا بھی گلی ہی نہیں کہ اس کا پانی لگ جاتا۔ لیکن ان دونوں بزرگوں نے فرمایا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے سفر نامے میں بھی صاف صاف لکھا، حضرت پیر صاحب نے بھی اپنے مختلف بیانات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم دنیا میں جہاں بھی گئے، دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی فیض یافتہ وہاں پہلے سے موجود تھا اور اللہ کے دین کی خدمت کر رہا تھا۔ یہ قبولیت ہے جو اللہ کی طرف سے بنتی۔ اللہ ہم سب کو بھی قبول فرما لے، اللہ ہماری اس خانقاہ کو بھی قبول فرما لے، اللہ اس کو ہدایت کا مرکز بنا دے، اور اللہ یہاں کام کرنے والوں اور خدمت کرنے والوں کو قبول فرما لے۔ جب یہ فکر لگ جاتی ہے کہ میں اللہ کے یہاں کیسے قبول ہوں گا، تو پھر نظر دوسروں کی طرف نہیں اٹھتی، پھر صرف اپنی کمیاں نظر آتی ہیں، پھر دوسروں کی کمیاں نہیں نظر آتی، پھر اپنی بڑائی کا خیال دل سے نکل جاتا ہے، پھر لوگ میرے متعلق ہو جائیں، میرے معتقد ہو جائیں، میرے مرید ہو جائیں، میرے گروپ میں آ جائیں، میری پارٹی میں آ جائیں، یہ نکل جاتا ہے، ہر وقت اس کا غم سوار رہتا ہے، اللہ کے ہاں کیا ہوگا، اللہ کے ہاں کیا ہوگا، اور پھر سب کچھ اللہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ پھر اللہ دلوں کو متوجہ بھی فرماتے ہیں، پھر اللہ اٹکے ہوئے کام بناتے ہیں، الجھے ہوئے کام سلجھاتے ہیں، پریشانیوں سے بچاتے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ دیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے، اشارہ دیا، صراحتاً حکم نہیں دیا۔ صراحتاً حکم کے بعد کوئی عام مومن بھی انکار نہیں کر سکتا، پیغمبر کیسے انکار کرے؟ تو یہ بھی ان کا بڑا امتحان تھا، اشارہ دیا۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے سے مشورہ کیا، صاحبزادے نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا خواب اللہ کا حکم ہے، آپ میری جان کی پرواہ نہ کریں، میں اپنی جان قربان کر دوں گا اللہ کے نام پر، آپ مجھے ذبح کر دیں، میں اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ اللہ، لیکن ابا ایک کام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلنے لگے، مجھے تکلیف ہو، میں اٹھ کر بھاگوں اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، میرے ہاتھ پیر باندھ دیں تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ اور ابا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری چلائیں اور اس وقت مجھے جو تکلیف ہو آپ اس کو دیکھیں اور آپ کا ہاتھ رک جائے، اس لیے ابا آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھیں۔ حضرت اسماعیل مشورہ دے، میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن پھر اللہ نے کیسا قبول فرمایا، کیسا قبول فرمایا، ان کو خوشخبری دی تم کامیاب ہو گئے، اور قیامت تک اس کا فدیہ جاری رہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک جانور تو اس وقت قربان ہوا
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک جانور کو، لیکن تنہا وہ جانور نہیں، قیامت تک بقرعید کے موقع پر منی میں جتنے جانور قربان کیے جاتے ہیں، حجاج کرام جتنے قربان کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں جتنی قربانیاں ہوتی ہیں، وہ ساری قربانیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہیں۔ ان سب کو قرآن نے ذبح عظیم کہا، ایک بہت بڑا ذبیحہ، یعنی ذبیحہ کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جس کو ہم نے اسماعیل کا فدیہ بنا دیا۔ ایسی قبولیت ہوتی ہے، ایسی قبولیت، بالکل اسی طرح جیسے آج کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ بھی گویا دارالعلوم دیوبند کا ایک حصہ ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں جو کچھ بھی چھوٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح فیض کو پھیلاتے ہیں اور عام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام بھیجا، سلام علی ابراہیم۔ گویا ہم اپنی زبان میں کہیں کہ ابراہیم شاباش ہو تم کو، کیسی بندگی کا مظاہرہ کیا، کیسا کلمہ، کیسا ہمارا کہنا مانا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی بندگی نصیب فرمائے، اللہ ایسی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ حضرت حاجرہ نے غربت اور مسافرت اور ہجرت کو برداشت کیا اللہ کی خاطر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لا کر اس مقام پر چھوڑ دیا جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے، پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک و پیاس سے تڑپنے لگے، کھانا پانی نہ ہونے کی وجہ سے حضرت حاجرہ کی چھاتی بھی سوکھ گئی، تو بیٹے کی محبت میں بے قرار ہو کر حضرت حاجرہ نے پانی تلاش کرنا شروع کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگایا۔ اور اس زمانے میں یہ دونوں پہاڑیاں تھیں اور درمیان کا حصہ کچھ ڈھلان کا تھا، تو جب اس حصے میں جاتی ہیں حضرت حاجرہ تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو اس حصے کو دوڑ کر پار کرتی تھی۔ پھر جب تھوڑا سا اوپر چلی جاتی تھی اور حضرت اسماعیل نظر آتے تھے تو حضرت اسماعیل پر نظر رکھتے رکھتے وہ مروہ تک جاتی اور وہاں جا کر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو کیسے قبول فرمایا، ان کے اس دوڑنے کو کیسے قبول فرمایا، قیامت تک کے لیے ان کے اس عمل کو زندہ کر دیا، باقی کر دیا۔ اب جو بھی حج کرنے جائے گا، عمرہ کرنے جائے گا، جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر نہیں لگائے گا، نہ اس کا حج مکمل ہوگا، نہ اس کا عمرہ مکمل ہوگا۔ اور پھر صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے اور مروہ سے صفا کی طرف آتے ہوئے جتنے حصے میں حضرت حاجرہ دوڑی تھی، ہر مرد کو حکم ہے تم بھی اتنے حصے میں دوڑو۔ عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بے پردگی کا خطرہ ہے۔ عورت کے لیے تو زیادہ سے زیادہ پردے کا اہتمام۔ اور ہمارے ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا عورتوں کی طرف سے تو حضرت حاجرہ دوڑ چکی، اب مردوں کو ان کی نقل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت پیاری تعویل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے، ایک چیونٹیوں کا علاقہ تھا، حتی اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی، چیونٹیوں کا علاقہ، چیونٹیوں کی بستی، وہاں سے گزر ہوا۔ ایک چیونٹی جو بقیہ چیونٹیوں کی سردار تھی، اس نے اپنی قوم کے بقیہ افراد کو آواز دی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ۔
جلدی جلدی اندر چلی جائے۔ چیونٹیوں کے بل بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں چیونٹیوں کی آبادیوں پر جو تحقیقات کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ وہ زمین کے نیچے 8 سے 10 فٹ کی گہرائی میں اپنے مکانات بناتی ہیں۔ 8 سے 10 فٹ کی گہرائی، آپ اس میں نشان لگا کر کے اندازہ لگائیں کتنا ہو جاتا ہے۔ اور وہاں سے ایک ایک دانہ، چھوٹا چھوٹا سا مٹی کا دانہ چن چن کر لاتی ہیں، باہر پھینکتی ہیں، چن چن کر لاتی ہیں، باہر پھینکتی ہیں۔ اس طرح وہ کھود کر اپنا مکان بناتی ہیں۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا طالب علموں کے لیے کہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات کے اندھیرے میں آخری پہر میں بیدار ہونے کی عادت بناؤ۔ بکور ان کا بکور الغراب، کوا بہت جلدی بیدار ہوتا ہے، ایسے اٹھو۔ اور جہد ان کا جہد النمل، چیونٹی جیسی محنت کرو، ایک ایک دانہ علم کا، ایک ایک ذرہ جمع کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ علم عطا فرمائیں گے۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تب کچھ ملتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت مل جائے، کرم ہو جائے تو بندہ کچھ بنتا ہے، ورنہ ساری محنت کے بعد بھی کچھ نہیں بنتا۔ اس چیونٹی نے اپنے قوم کے ساتھ ہمدردی کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل کتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ جب قرآن پاک میں نقل کر دیا تو قیامت تک کے لیے زندہ ہو، اور اس سورت کا نام ہی رکھ دیا سورۃ النمل۔ اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے کسی طالب علم کو، کسی بڑے کارکن کو، کسی قومی اور سماجی خدمت گزار کو صدر جمہوریہ کے ذریعے کوئی ایوارڈ مل جائے تو اس کی خوشی کے ٹھکانے نہیں ہوتے۔ وہ اس کو اپنے کمرے میں سجا کر کے رکھتا ہے، آنے والے دیکھیں صدر جمہوریہ کے ذریعے یہ ایوارڈ ملا تھا، یہ توصیفی سند ملی تھی۔ اس سے بڑا کیا ایوارڈ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت کا نام ہی رکھ دیا سورۃ النمل۔ تو چیونٹی کا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ غریب گھرانے کے فرد تھے۔ شروع دور میں حج کے لیے تڑپتے تھے، بڑے بے چین ہوتے تھے، اور جب حج کا موسم آتا تھا تو گویا ہر وقت ان پر وہی فکر غالب رہتی۔ ایک ایک دن گزرتا، آج تو عشاق کا مینا میں مجمع ہوگا، حاجیوں کو عشاق کہتے تھے، اللہ کے دیوانوں کا، اللہ کے عاشقوں کا مینا میں مجمع ہوگا۔ اس وقت تو عشاق عرفات جا رہے ہوں گے، بس حاجیوں کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے۔ لیکن پھر ان کی یہ تڑپ کیسی قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ منورہ پہنچایا، اور صرف مدینہ منورہ نہیں پہنچایا، مسجد نبوی میں مواجہہ شریف کے سامنے بیٹھ کر 18 سال مسلسل حدیث کا درس دینے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور پھر وہاں سے ہندوستان پہنچا کر دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بنا۔ جیسے کوئی حکومت کسی کو اپنا سفیر بنا کر بھیج دے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مسجد نبوی سے اٹھا کر اللہ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ اب تم وہاں چلے جاؤ، چونکہ ساری دنیا میں فیض وہاں سے تقسیم ہونے والا ہے، اس لیے وہاں جا کر بیٹھو تاکہ تمہارا فیض ساری دنیا میں چہار دانگ عالم میں پہنچے۔ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں ان کے فیض یافتہ موجود نہیں؟ اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن سے سفر کر کے ہندوستان تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی قبولیت عطا فرمائی۔ لاکھوں افراد نے ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا، لاکھوں افراد۔
ایک مرتبہ ایک انگریز ہندوستان آیا، جب وہ واپس گیا تو وہاں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہندوستان میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں بہت ساری چیزیں دیکھی لیکن ایک چیز بڑی عجیب دیکھی۔ اب وہ کیا؟ کہ ایک شخص کو مرے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں اور وہ اپنے قبر کے اندر لیٹ کر ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے۔ کس کے بارے میں اس نے کہا؟ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کے بارے میں۔ تو کیا اور اللہ والے نہیں گزرے؟ کیا ان کے زمانے میں بھی اللہ کے دوسرے نیک و مقبول بندے نہیں تھے؟ لیکن جو قبولیت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں۔ خواتین میں بھی کیسی کیسی اللہ کی بندیاں گزری ہیں، لیکن حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے جیسی قبولیت عطا فرمائی وہ اور کسی کے حصے میں آئی۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اس کے لیے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کتنے امتحانات آزمائشوں سے بھری ہوئی گزری، اور آپ نے دین کی محنت کا حق ادا کر دیا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی دیوانہ اور مجنون اپنی بڑ لگائے تو اس کی بات الگ ہے، ورنہ جتنے بڑے انسان گزرے تھے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں جو کرنا چاہتا تھا میں نے پورا کر دیا۔ عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے آرزویں بڑھتی، کیا بتلائیں، صحت ساتھ نہیں دیتی، طاقت و قوت ساتھ نہیں دیتی، یہ کرنے کا دل چاہتا تھا، یہ کرنے کا دل چاہتا تھا۔ پوچھیں مصنفین سے، پوچھیں محققین سے، پوچھیں علماء سے، پوچھیں دوسرے کام کرنے والوں سے، پوچھیں دنیا کے فاتحین سے، پوچھیں دنیا کے حکمرانوں سے، پوچھیں سیاسی لیڈروں سے، پوچھیں۔ پوری دنیا کے نقشے میں صرف ایک نام ہے، صرف ایک نام ہے منفرد، نہ پہلے نہ بعد میں دوسرا کوئی نام نہیں ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا، میں جس کام کے لیے آیا تھا میں نے پورا کر دیا۔ اور آپ نے لوگوں سے سوال کیا، الا هل قد بلغت، یہ بتلاؤ کہ کیا میں نے اپنا کام پورا کر دیا، میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام نے گواہی دی، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی اللہ حق الجہاد۔ حضور ہم گواہ ہیں آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اور پھر آپ نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد۔ اللہ آپ گواہ رہیے گا، یہ میری امت گواہی دے رہی ہے، میں نے آپ کی دی ہوئی ذمہ داری پوری کر دی۔ کہا تو یہ عالم تھا کہ آپ پر پتھر برسائے جاتے تھے، آپ کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ کو دیوانہ اور مجنون کہا جاتا تھا، آپ کو ساحر کہا جاتا تھا، آپ کے ماننے والوں کو مارا اور پیٹا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، پتھروں کے نیچے دبایا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، ان کے بدن کی چربی گل کر کے آگ کو بجھاتی تھی۔ اور کہاں یہ حال تھا کہ لوگ اللہ کے دین پر ٹوٹے پڑ رہے تھے، ایک کے بعد ایک وفود آ رہے تھے، پورے علاقے ایک ساتھ دین میں داخل ہو رہے تھے۔
آنے والوں سے ملاقاتوں کی وجہ سے اور ان کی محبت بھری نادانیوں کی وجہ سے آپ کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. وہ جب آتے تھے فوراً آپ سے ملنا چاہتے تھے. اخرج یا محمد، باہر تشریف لائیے، ہم آپ سے ملاقات کریں گے. اندر جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے، باہر بلاتے تھے. اندر عورتیں نہ ہوتی تو شاید اندر گھس جاتے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور جب اللہ آپ کے لیے سارے دروازے پورے پورے کھول دیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ لوگ بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے نام کے مشاعرے کرائیں، آپ اپنے نام کی کانفرنس کرائیں، فتح عالم کانفرنس، ہدایت عالم کانفرنس. نہیں، فسبح بحمد ربک، تو آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں، اللہ کی خوب تعریف کریں. واستغفر، اور اللہ سے معافی مانگیں. ساری زندگی کی محنتوں اور مشقتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد، جب اللہ نے کامیابی کا یہ دن دکھایا کہ لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، تو حکم ہے واستغفر، اللہ سے معافی مانگے. یہ ہے مخلص کی شان، یہ ہے مومن کا کمال. جس طرح درخت کی شاخ میں پھل جتنے بڑھتے جاتے ہیں، شاخ کی تواضع اتنی بڑھتی جاتی ہے. جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی ہوتی ہے. پھلوں کا سائز جتنا وزنی ہوتا جاتا ہے، شاخ اتنی جھکتی جاتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات اسے سہارا دینا پڑتا ہے. مومن سے اللہ تعالیٰ جتنا کام لیتے ہیں اتنا اس کی عاجزی بڑھتی ہے، اس کی تواضع بڑھتی ہے، اس میں بڑائی نہیں آتی. ہمیں ہر وقت قبولیت کی فکر کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اور اگر آدمی اپنے کو گنہگار نہ سمجھے اور استغفار کرے تو یہ تو منافقت ہے. تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں تلاش کرنا چاہیے. اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نسبت کا نور حاصل ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ دل کو روشن کر دیتے ہیں، تو اللہ ایک خاص نعمت عطا فرماتے ہیں جس کا نام ہے دید قصور، کہ پھر اس کو اپنی کمیاں نظر آنے لگتی. جیسے دیکھیں ایک بند کمرے میں بیٹھے ہیں، کھلے کمرے میں بیٹھے ہیں، بالکل صاف ستھرا ہے، کوئی گندگی نظر نہیں آتی، کوئی گندگی کا ذرہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس کمرے کو بند کر دیا جائے. ایک چھوٹا سا باریک سا سوراخ ہو اور اس سوراخ سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، تو جہاں تک وہ کرن جاتی ہے پوری کرن میں باریک باریک ذرات تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس روشنی میں ذرات نظر آتے ہیں. انہی ذرات کے مجموعے کو تو گندگی کہتے ہیں، چونکہ پوری فضا اسی سے بھری ہوئی ہے. تو ہم تو فطری طور پر ناقص ہیں، ہم تو فطری طور پر کمزور ہیں. ناقص کے سے نکلا ہوا کوئی عمل کامل کیسے ہو سکتا؟ جب ہم ناقص ہیں تو ہمارا کیا ہوا کوئی عمل کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نسبت کی روشنی عطا فرما دیتے ہیں، نور عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر اپنا نقص نظر آتا ہے اور واقعی دل کی گہرائیوں سے استغفار نکلتا ہے. اللہ ہمیں استغفار میں بھی منافقت سے محفوظ فرمائے. کتنے استغفار کرنے والے منافق ہوتے ہیں، وہ سمجھ ہمیں حکم ہے اس لیے ہم استغفار کر رہے ہیں، ہم تو بڑے کمال کے ہیں، ہم تو بہت بڑے ہیں. ایسے استغفار پر استغفار کی ضرورت ہے، ایسی معافی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا استغفار نصیب فرمائے.
اللہ تعالی ہم کو اور ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہر وقت ہمیں قبولیت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ ہم سب سچی پکی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ ظاہر بھی گندہ ہے، باطن بھی گندہ ہے۔ اللہ ہم سر تاپا گندے ہیں۔
اللہ اقراری مجرم ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، اللہ جن کے اجالے میں جو گناہ کیے، اللہ رات کے اندھیرے میں جو گناہ کیے، اللہ مجمع میں جو گناہ کیے، تنہائیوں میں جو گناہ کیے، اللہ زبان سے جو گناہ ہوئے، نگاہوں سے جو گناہ ہوئے، خیالات سے جو گناہ ہوئے، ہاتھوں پیروں سے جو گناہ ہوئے، شرمگاہوں سے جو گناہ ہوئے، اللہ جتنے گناہ کیے ہیں سب معاف فرما دیجیے، اللہ ہم کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے یہاں آنے کا موقع عطا فرمایا، اپنا نام لینے کا موقع عطا فرمایا، اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ایمان والے ماحول میں ہمیں پیدا فرمایا، اللہ ایمانی تربیت کا انتظام فرمایا، اللہ ہماری کامل تربیت فرما دیجیے، اللہ عجب سے، کبر سے، تمام رذائل سے ہمیں پاک کر دیجیے، اللہ تمام خصائل و فضائل نصیب فرما دیجیے، اللہ اخلاق حمیدہ، اخلاق عالیہ، اخلاق فاضلہ نصیب فرما دیجیے، اللہ ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرما دیجیے، باطن کی بھی کامل اصلاح فرما دیجیے، اللہ ہمارے دماغ کو علم الہی سے، ہمارے دل کو عشق الہی سے بھر دیجیے، اور ہماری پوری زندگی کو سنتوں سے سجا دیجیے، اللہ ہماری پوری زندگی کو سنتوں سے سجا دیجیے، پیارے اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے، اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال کسی قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ آپ کی محبت قابلیت نہیں دیکھتی، اللہ آپ جسے چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ آپ کی ایک محبت کی نظر پڑ گئی تو حضرت عمر فاروق بن گئے، اللہ آپ کی ایک محبت کی نظر پڑی تو فضیل ابن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار، آپ نے ان کو اولیاء کا سردار بنا، اللہ آپ کی ایک محبت کی نظر پڑ جاتی ہے تو دنیا کی شراب میں مست لوگوں کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اپنے عشق کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ہم آپ سے اسی محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ اسی محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ہم پر بھی، ہمارے گھر والوں پر بھی، ہمارے متعلقین پر بھی، اللہ سب پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ تمام سالکین پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ ہم کو معلوم ہے آپ کے نیک و مقبول بندوں نے ہمیں بار بار بتلایا ہے، علماء اور اولیاء کاملین نے ہمیں بار بار بتلایا کہ یہ چھٹنی کا زمانہ ہے، چھٹنی ہو رہی ہے، اللہ ہمیں نکال کر باہر نہ پھینک دیجئے، اللہ ہمیں نکال کر باہر نہ پھینک دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ یہ آپ کا احسان و کرم ہے کہ آپ نے اپنے بہت مقبول بندے سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ان سے کبھی دور نہ فرمائیے، اللہ ان کی منشا کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ان کی منشا عین آپ کی منشا ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کی منشا سمجھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ سب کو حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، اللہ جسمانی روحانی تمام بیماریاں دور فرما دیجئے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے، اللہ جو مزید اولاد کے خواہش مند ہیں ان کی خواہشات پوری فرمائیے، اللہ بچوں اور بچیوں کے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے، ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے۔
فرمائیے، اللہ ہر دکھ درد سے حفاظت فرمائیے، اللہ جن بچوں بچیوں کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو پہلے سے اچھے رشتے نصیب فرمائیے، اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیجیے، اللہ ہر دکھ درد سے ان کی حفاظت فرمائیے، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ ہمارے سارے کام بنا دیجیے، اللہ اس خانقاہ کے بھی سارے کام بنا دیجیے، اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجیے، اللہ کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی نہ رہنے دیجیے، اللہ مخلوق کا حق ادا کرا دیجیے اور اپنے حقوق معاف فرما دیجیے، اللہ قیامت کے دن ہمیں ایسے کھڑا کیجیے کہ ہمارے گریبان میں کسی کا ہاتھ نہ ہو، ہم سے کسی کا کوئی مطالبہ نہ ہو، اللہ تمام ضروریات کی غیب سے کفالت فرما دیجیے، اللہ تمام ضروریات کی غیب سے کفالت فرما دیجیے، اللہ آنے والے حزب البحر کے اعتکاف کو قبولیت عطا فرمائیے، کامیابی نصیب فرمائیے، آسانیاں مہیا فرمائیے، ہر قسم کی رکاوٹیں دور فرمائیے، پریشانیاں دور فرمائیے، آنے والے مہمانوں کو خیر و عافیت سے لائیے، خیر و عافیت سے واپس لے جائیے، ابھی بھی جو مہمان آئے ہوئے ہیں اور آتے ہیں اللہ سب کو خیر و عافیت سے ان کے گھروں تک پہنچائیے اور پھر خیر و عافیت سے یہاں لائیے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا فرما دیجیے، اللہ مدرسوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے، اللہ خدمت کے شعبے کو بھی قبول فرما لیجیے، اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائیے اور برکت عطا فرمائیے، اللہ کام کو بھی قبول فرمائیے، کام کرنے والوں کو بھی قبول فرمائیے، اچھے افراد مہیا فرمائیے، آپس میں پیار و محبت اور جوڑ پیدا فرمائیے، آپس کے اختلافات سے حفاظت فرمائیے، آپس کے اختلافات سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی کمیاں اپنی کوتاہیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ کامل تقوی عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، صحت اور عافیت نصیب فرمائیے، ان کے گھر والوں کو خیر و عافیت سے رکھیے، ان کے بچوں کو خیر و عافیت سے رکھیے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ حضرت کی دعاؤں میں اور حضرت کی توجہات میں پورا حصہ نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اللہ آخری سانس تک ہماری تمام طاقتیں اور قوتیں سلامت رکھیے، اللہ ایمان کامل نصیب فرمائیے، کامل تقوی نصیب فرمائیے، اپنی کامل محبت و معرفت نصیب فرمائیے، اور اللہ جب آپ کا مقرر کیا ہوا موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، اللہ ہمیں کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، اللہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیجیے، ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے، اللہ جو لوگ ناانصافی اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان کی مدد فرمائیے، اللہ ظالموں سے ظلم کرنے کی طاقت چھین لیجیے، مظلوموں اور کمزوروں کی مدد فرمائیے، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے تمام مدارس، تمام مساجد، تمام خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے، اللہ دین کی بھی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی بھی حفاظت فرمائیے، دینی کاموں کی بھی حفاظت فرمائیے، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں علماء، صلحاء اور اولیاء کاملین پیدا فرمائیے، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی جہنمی نہ پیدا فرمائیے، اللہ کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اللہ کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اللہ کسی کو مردود نہ بنائیے، پیارے اللہ دور قریب جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر نصیب فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔